ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ہوں عمران، لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں، حق تو میری اعوذ باللہ من جانب الشیطان ہے۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے توسط سے آج ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے سلسلے میں ہم پروگرام لے کے آئے ہیں، اور حضرت ابو طالب محسن اسلام بھی ہیں اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے بھی ہیں اور حضرت عبداللہ کے بھائی بھی ہیں۔ تو آج ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملکی معروف ذاکرہ اہل بیت منور زید صاحبہ ہیں، ان سے ہم جانیں گے ان کے زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ہاں، خیر مبارک، اور تمام امت مسلمہ کو بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مبارکباد میں دینا چاہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی معرفت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ رسول پاک خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خیر المرسلین، ان کا کوئی بھی اگر کامیابیاں جتنی بھی اسلام کو نصیب ہوئیں اور ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ احسان فراموشی ہوگی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ بھی نہیں اس کے سوا کہ احسان ہی سے دیا جائے، کیونکہ رسول پاک خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ولادت سے لے کر اور آپ نے اس کے بعد تک، یعنی شیب ابو طالب میں جو آپ کو رکھا گیا، اس تک مسلسل اپنی وفات تک آپ کا یہ حال تھا کہ آپ مسلسل رسول پاک کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی شان میں سورہ آل عمران جو ہے وہ نازل کی ہے، اور ان کا اصلی نام بھی عمران ہی تھا، اور یہ سورہ آل عمران میں ہی زیادہ تر گفتگو جو ہے اہل بیت طاہرین کے بارے میں، وہ زیادہ تر آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار یہ رہا کہ رسول کریم خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین کی ولادت باسعادت، کیونکہ دونوں سگے بھائی تھے، حضرت عبداللہ علیہ السلام جو کہ حضرت رسول کریم خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین کے والد، اور حضرت ابو طالب یعنی جن کا نام عمران ہے، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ یوں تو آپ کے کہا جاتا ہے نا کہ 10 چچا ہیں، اور جس میں ابو لہب بھی تھا، ابو عتبہ، اور جتنے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی انتقال کے بعد آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب نے کی، آپ کے دادا نے کی، لیکن جب حضرت عبد المطلب جب 6 سال کے تھے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال کا جب وقت آیا تو سب لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ رسول پاک کو ہم لے لیں، یعنی سارے چچا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم لے لیں، خاندان کے لوگ اور بھی چاہتے تھے کہ ہم پرورش کریں، لیکن آپ نے حضرت ابو طالب کو آگے بلایا اور کہا، اب ان کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کی تم حفاظت کرنا اور اس کی تربیت تم کرنا۔ اب آپ سوچیں حضرت ابو طالب کی کتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ حالانکہ کثیر العیال تھے اور اتنا، اور خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے تب، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس طریقے کی آپ تربیت دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایثار دیکھیں کہ جو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام جو تھیں، حضرت ابو طالب کی جو زوجہ تھیں،
ان کا بھی کردار اتنا زبردست تھا کہ جب خرمے گرتے تھے درخت سے تو آپ ان میں سے سب سے اچھی جو خرمے تھے وہ ڈھونڈ کر اور رسول پاک کے لیے رکھ لیتی تھیں، یعنی اپنی اولاد کو نہیں کھلاتی تھیں، ان کو کھلاتی تھیں. اور یہی حال حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا کہ جو بھی اچھی چیز ہوتی تھی وہ رسول پاک کو کھلاتے تھے. اور رسول پاک کی حفاظت اس طرح کرتے تھے کہ جب رسول پاک جس بستر پر سو رہے ہوتے تھے آپ وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ سلاتے تھے، اپنے بیٹے کو اس بستر پر سلاتے تھے. اگر کوئی نقصان پہنچے تو میرے بیٹے کو پہنچ جائے، میرے بھتیجے کو نہ پہنچے. اب انگلی پکڑ کے رکھتے تھے. اگر آپ سفر میں بھی جاتے تھے تو رسول پاک کو ساتھ لے کے، بڑا مشہور واقعہ ہے ہماری بکس میں بھی ہے کہ آپ سفر میں لے کے گئے تجارت کے، تو آپ سمجھیں تجارت کی تربیت بھی دے رہے ہیں، تو اپنے ساتھ بچپن میں لے کے جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک دوست تھا، وہ بھی تاجری تھا، جو غیر مسلم تھا. ظاہر ہے اسلام تو اس وقت نہیں، سورج طلوع ہوا تھا اسلام کا، اس وقت تک آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، اعلان رسالت نہیں کیا تھا. تو جس وقت آپ اس کے پاس پہنچے وہ کافی علم رکھتا تھا وہ بھی. تو جب کھانا لگا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا. تو اس نے کہا کہ کھانا سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہا کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اس نے اسی وقت دیکھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہارا یہ بھتیجا وہی نبی تو نہیں کہ جس کے انتظار میں ہم بھی ہیں؟ تو یہ نہیں تھا کہ یہود و نصارہ انتظار میں نہیں تھے، یہود و نصارہ بھی انتظار میں تھے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، احمد نام لکھا ہوا ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان میں عیسائیوں کی، یہودیوں کی تمام بکس میں آپ کا نام احمد ہے لکھا ہوا ہے، انتظار میں تھے یہ بھی. اور میں اس حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہی کرتے ہوئے آگے بات لے جانا چاہوں گی کرنٹ افیئر پہ، کہ اس وقت جو حالت ہے وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا، جبکہ حضرت داؤد کے بجائے ہماری کتابوں کے مطابق کانا دجال آئے گا. دجالی سسٹم بھی کہہ لیں آپ، یا دجال ایک شخصیت، پرسنالٹی کا نام بھی. اور بیت المقدس کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں. اس وقت بیت المقدس کعبہ تھا، خانہ کعبہ جو اس وقت ہم جس کی حج کرتے ہیں تو وہ بعد میں بنا ہے. وہ تو رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں وحی کی کہ اب تم اپنا رخ اس طرف کر لو اور مکے کی طرف، ورنہ بیت المقدس ہی کعبہ تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ انداز جو تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اس وقت سے لے کر اب تک، اور رسول پاک کی اتنی حفاظت کی ہے آپ نے کہ جب رسول پاک نے اعلان رسالت کیا ہے تو اعلان رسالت کس وقت کیا کہ جب مولا علی 8 سے 9 سال کے درمیان ہو گئے. وہی کہ آپ نے دعا کی تھی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرجا. تو جو یہ دعا آپ نے کی تھی کہ مجھے سلطان النصیر عطا فرما، پروردگار مجھے سلطان النصیر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے سلطان النصیر عطا فرمایا. سلطان کے معنی کہتے ہیں بادشاہ کا، اور نصیر کے نکلا ہے نصرت سے، نصیر نکلا ہے نصرت سے، یعنی ہر زمانے میں مدد کرنے والا، ایسا عطا فرما. اچھا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کشا امیر المومنین کو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی. اور ولادت، اب آپ یہ سوچئے کہ ولادت کا کسی خاتون کا وقت ہو تو وہ اپنے گھر کی طرف جاتی ہے یا کہ مسجد کی طرف جائے گی؟ گھر کی طرف جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں قانون قدرت بدل جاتا ہے. جب اہل بیت کا نام آتا ہے یا مشکشہ کا نام آتا ہے تو وہ قانون قدرت بدل جاتا ہے. اس وقت وہ گھر سے باہر تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا پروردگار تجھے اس بچے کے حق کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان کر. ابھی یہ جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ دیوار کعبہ شق ہوئی. ابھی دنیا میں اسلام کے جتنے اچھے برے جیسے بھی ہمارے لیڈرز ہیں وہ جاتے ہیں، ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ بڑا اعزاز محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا، ہم چلے گئے اندر.
میں سوچا کرتی تھی کہ پروردگار جب چابی بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی تو جب بی بی آئی تھی تو چابی لیتی بھی آتی، تالا کھول لیتی ہوں اور چلی جاتی ہیں اندر. لیکن آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو بھی حکمران ہوگا اس کے لیے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے تالا کھلے گا چلا جائے گا. تو یعنی خانہ کعبہ کے اندر تو اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں، گناہ گار بھی جاتے ہیں، بے گناہ بھی جاتے ہیں. تو کوئی افتخار کی بات نہ ہوتی. لیکن افتخار کی بات یہ ہے کہ چابی ہوتے ہوئے بھی دروازے سے نہیں گئیں، بلکہ اللہ نے شق کی دیوار. حضرت ابو طالب باپ تھے، تو جب لوگوں نے دیکھا شق ہوتے ہوئے تو بنی قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، ابو طالب کی زوجہ ہیں اور ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی ہے اور اندر چلی گئی ہیں، اور پھر دیوار کعبہ پھر بند ہو گئی ہے. تو لوگ دوڑے اور ڈر کے مارے پیچھے ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ خانہ کعبہ گر رہا ہو، ہم پر نہ گر جائے، ہم دب نہ جائیں. اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کیونکہ بی بی بہت سخی تھی، آپ کی والدہ حضرت ابو طالب کی زوجہ بہت سخی تھی، تو جو فقراء تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو اندر چلی گئی اور دیوار کعبہ بند ہو گئی ہے، تو یہ اور باہر تالا لگا ہوا ہے، ہم کھول بھی نہیں سک رہے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے سردار بنی قریش، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زوجہ جو ہیں وہ ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آنکھوں سے واقعہ دیکھا. اور یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ہماری کتابوں میں 14 ستارے میں، اصول کافی میں، سب میں موجود ہے یہ واقعہ. اور آج بھی خانہ کعبہ میں دیوار شق ہے، ہر کوئی جا کر زیارت کرتا ہے وہاں پر. تو حضرت ابو طالب سے کہا جا کر کہ آپ چاہیے فوراً، تو آپ نے جواب کیا دیا؟ اطمینان دیکھیے، توکل دیکھیے پروردگار پر، کہ آپ جواب دیتے ہیں کہ جس نے بلایا ہے وہ جانے اور جس نے بھیجا ہے وہ جانے. کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر رسول پاک کو. تو بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے تیار ہو. بالکل بے شک. یہ اب یہ اور دعوت ذوال شیرہ میں ہاں اب میں تو ان کی ولادت پہ باپ کو لینا چاہیے تھا گود میں، لیکن وہاں پر بھی پہلے رسول پاک کی گود میں مجھ کچھ تشریف لائے. آپ کی بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نوالے کھلا کے ایک کو رسول بنا دیا تھا. ابو طالب کی فضیلت دیکھیں کہ ایک کو نوالے کھلائے تو وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین بنے، ایک کو نوالے کھلائے تو امیر المومنین امام المتقین بنے، امام مبین بنے. تو حضرت ابو طالب کی فضیلت ہے کہ ایک بھتیجا ایک بیٹا اور دونوں کو اس طریقے سے پالا. لیکن دعوت ذوال شیرہ کے لیے ہم سے بہت سے لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بہت کھانا کھلاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں بہت، یہ آپ لوگ یونیورسٹیز بنایا کریں، آپ لوگ یہ کرا کریں. یہ بھی چیزیں بنتی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن میں امت مسلمہ کو ایک اور میسج دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ایک تو کھانا کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جتنا آپ کھلائیں گے اتنے رزق میں برکت ہوگی. اور ہمارے رسول پاک نے ہمیں یہ اصول سکھا دیا پہلا ہی کہ چاہے وہ عین سے اقرب تھے یا الف سے اقرب تھے، لیکن اقربا کو بلاتے تھے اور دعوت ذوال شیرہ کی. اب بلانے والا کون؟ حضرت ابو طالب کا فرزند مولا علی. اور گھر کس کا؟ حضرت ابو طالب کا. انتظام کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. رسول پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کھانا کھانے پر کی دعوت دے کر دعوت اسلام دینی ہے. دعوت اسلام کیسے دی جا رہی ہے؟ کھانا کھلا کر. دعوت ذوال شیرہ ہوئی 3 دن تک مسلسل کھانا ہوتا رہا. اب یہاں پر بھی حضرت ابو طالب کا اتنا بڑا احسان ہے کہ 3 دن تک کھانا ہوتا رہا، اور ابو جہل اور ابو لہب کیونکہ رشتہ دار تھے، کھانا کھاتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے. جب رسول پاک کھڑا ہونا چاہتے اور گفتگو کرنا چاہتے تو وہ سنتے ہی نہیں تھے، فوراً چلے جاتے تھے. وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو کیونکہ اسلام کی دعوت دے گا ہمیں، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا. مگر تیسرے دن جب آپ نے دیکھا کہ یہ میرے بھتیجے کی بات نہیں سن رہے ہیں،
تو حضرت ابو طالب کا جاہ و جلال ایسا تھا زبردست، آپ کے بیٹے ساتھ میں ہوتے تھے، تو آپ نے تلوار نیام سے نکالی اور کہا اب کھانا کھانے کے بعد کسی کی جرت نہ ہو کہ اٹھ کے کھڑا ہو جب تک کہ میرے بھتیجے کی بات نہ سن لے۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں اٹھنے کی۔ جب انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ تو ابو طالب پورے جلال میں، آپ نے تلوار نکال لی ہے۔ اب آپ خود سوچیں گے جو حیدر کرار کا بھی باپ ہو، صاحب ذوالفقار کا بھی باپ ہو، تو وہ کیسا ان کا جاہ و جلال ہوگا۔ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی اٹھنے کی۔ ابو لہب بیٹھ گیا اور سارے رشتہ دار بیٹھ گئے جتنے بھی تھے، بڑے بڑے بہادر بنتے تھے۔ جب وہ بیٹھ گئے پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر کہا کہ میں تم میں دنیا اور آخرت کی خوبی لے کر آیا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ جتنے تم نے بت بنائے ہوئے یہ سب باطل ہے۔ اور آج کے دن یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں رسول پاک کے۔ اور میرے مولا سے جب پوچھا تھا، آپ نے کہا آج کے دن جو میری گواہی دے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا۔ شرط کیا؟ آج کے دن۔ سب خاموشی چھا گئی، کوئی ایک لفظ نہیں بولا، کیونکہ ظاہر ہے سب کے سب بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ ایک گھرانہ بنی ہاشم تھا جس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ آخر جب آپ نے پھر تیسری مرتبہ کہا آج کے دن جو میری اور میرے پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دے گا وہ میرا وصی بھی ہوگا اور جانشین بھی ہوگا۔ نہیں اٹھا کوئی بھی۔ 8 سال کا بچہ، اور وہاں مولانا اظہر حسن زیدی علامہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جنتوں میں جگہ عنایت فرمایا، باغ جنت قرار دے ان کی قبر کو، اور نور برسے ان کی قبر پر بیت طاہرین کا۔ کہ آپ بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ 8 سال کی عمر تھی، جیب میں خرمے کی گٹھلیاں بھری ہوئی تھیں، بچپن کی پوری ادا کے ساتھ ابو تراب کے پیروں پر تراب پڑی ہوئی تھی، اور اس خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر، یعنی اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھایا کہ میں چھوٹے تھے اس وقت، کہ انا ناصر یا رسول اللہ۔ یہ جملے تھے۔ آپ نے یہ نہیں ابن ام نہیں کہا، آپ نے رشتے سے نہیں پکارا۔ کس رشتے سے پکارا؟ جس سے اللہ چاہتا ہے۔ انا ناصر یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنت علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ نے وہ جملے ادا کیے جو اللہ چاہتا تھا، اور یہ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ کلمہ حق بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔ اب جو بھی دنیا میں مسلمان ہوگا وہ سنت علی پر عمل کرے گا، وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ جملے ان کے منہ سے نکلنے تھے، آپ نے مولا علی کو فوراً اپنے قریب کیا، گلے میں باہیں ڈال کر کہا، سب کو دکھا کر کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اور جیسے ہی جملے کہے تو ابو لہب یہ کہتا وہ اٹھا، ابو طالب تمہیں مبارک ہو، پہلے تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی کرنا۔ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے، ایمان رکھتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ حضرت ابو طالب کافر تھے، تو جب کافر کے گھر کا ایک وقت کا کھانا تو رسول پاک میرے کھائے نہیں، تو ساری زندگی حضرت ابو طالب کے گھر کھاتے رہے۔ اور ابو لہب کے جملے تاریخ میں مقید ہو گئے ہمیشہ کے لیے کہ پہلے تو تم بھتیجے کی اطاعت کیا کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی کرنا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی سہرآموز گفتگو کی۔ گفتگو کے لیے تو بہت یہ گفتگو جتنی کی جائے اتنا اس کا اپنا مزہ ہے۔ اب ہم بریک پہ چلتے ہیں، اور بریک پہ آنے کے بعد ہم ان سے کچھ اور مزید معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ جی ناظرین، خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کہ وہ شیب ابی طالب میں کیا ہوا، کیا کس طریقے سے کفار نے جب یہ دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور حضرت ابو طالب کیونکہ بہت زیادہ حمایت
میں تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے سامنے حضرت رسول پاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. تو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے تھے تو ابو جہل کیا کرتا تھا کہ اپنے تمام کفار کے بچوں کو اکٹھا کر کے کہتا تھا کہ ہاں ہم اگر بڑے ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو ابو طالب ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے. تو تم ایسا کرو کہ جب نکلیں ہمارے رسول پاک تو ابو جہل کہتا تھا کہ ان پر پتھر مارو. تو بچوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. آپ اتنے زخمی ہوئے، یعنی رسول پاک نے راہ اسلام میں کس قدر قربانی، اپنا لہو شروع سے دیا کہ آپ کے پیروں میں جو نالین تھی وہ خون سے بھر گئی، اور زخمی سر پکڑ کر آپ گھر پہ واپس آئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تھے وہ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جو بھتیجے کو اس حال میں دیکھا، آپ نے فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے خون صاف کر کے پوچھا کس نے کیا؟ نے کہا کہ ابو جہل بچوں سے پتھر مجھے مارتا ہے. آپ نے بلایا اور کہا کہ آج کے بعد جب میرا بھتیجا نکلے نا تو تم آگے چلنا اور میرا بھتیجا پیچھے چلے گا. اس کے بعد آپ نے گئے ابو جہل کے دروازے پر اور دروازہ بڑے زور سے بجایا. ابو جہل گھبرا کے باہر نکلا اور کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا تم نے میرے بھتیجے کو زخمی کیا؟ کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا. کہ نہیں تم نے بچوں کو اکسایا کہ وہ بچے جو ہیں پتھر مارے؟ کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا. اور حضور بچوں کی باتوں میں بھرا بڑوں کا کیا کام؟ حضرت ابو طالب کی بصیرت دیکھیے آپ. کہ حضرت ابو طالب نے ابو جہل سے کہا اب اس بات کو یاد رکھنا کہ بچوں کی باتوں میں بڑوں کا کیا کام. بس یہ کرنے لگا ہاں بالکل بچوں کی باتوں میں بڑوں کا کیا کام، ہم کیوں لڑیں آپس میں، یہ تو بچے ہیں، بچوں نے کر دی شرارت، آپ یوں ہی برا مان رہے ہیں، اور بالکل بچوں کی بات میں تو بڑوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت علی جو تھے 8 سال کے ظاہر بچے تھے، حضرت علی کو پہلے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اب جب نکلیں تو تم آگے چلنا. آپ کے جیب میں خرمے کی گٹھلیاں بھری ہوئی تھیں، میں نے پہلے جیسے عرض کیا. جیسے باہر چلے اور اس گلی کے پاس پہنچے، بچوں نے حسب دستور پتھر مارنے شروع کیے. مولا علی ایک ہاتھ سے پتھر پکڑتے تھے اور ایک ہاتھ سے جیب میں جو خرمے کی گٹھلیاں تھیں وہ نکالتے تھے اور اس کو مارتے تھے. اتنی زور سے لگتی تھیں، یہ جو آپ آج کل گولی دیکھ رہے ہیں کہ گولی لگتی ہے 303 کی گولیاں، تو آپ دیکھیں کھجور کی گٹھلی کی طرح سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ پستول کی گولیاں ہوتی ہیں، بڑی رائفلس کی گولیاں جو ہوتی ہیں، اتنی زور سے لگتی تھیں کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، کسی کی آنکھ پھوٹی، سارے ٹوٹے پھوٹے بچوں کو اٹھا کر ابو جہل کے دروازے پہ ڈال دیا. اب بچے آہو بکا کر رہے ہیں. ابو جہل نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ہمیں علی نے مارا ہے. بھائی تمہیں ہاتھ کس نے توڑا؟ کہ علی نے. کہا پاؤں کس نے توڑا؟ کہ علی نے. یہ پسلی کس نے توڑی؟ کہ علی نے. کہ تم اتنے سارے تھے، سب کو علی نے اتنی زور سے مارا کہ ہاتھ پیر ٹوٹ گئے؟ کہنے لگے ہاں وہ ایک جیب میں سے خرمے کی گٹھلیاں نکالتا تھا اور ہمیں زور سے مارتا تھا اور ہمارے ہاتھ پہ. تو اس پر ایک صاحب نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ بہت لغو کرتے ہیں لوگ کہ بھلا اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. یہ بھی مولانا اظہر حسن زیدی ان کا جملہ میں کوٹ کروں گی، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. تو کہنے لگے کہ جب مجھ سے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ اتنا لغو کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کہ آپ نے کہہ دیا کہ خرمے کی گٹھلیاں سے لوگوں کے ہاتھ، بچوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، آنکھ پھوٹ گئی، تو اتنی طاقت علی میں 8 سال کے بچے میں کہاں سے آ گئی کہ ہاتھ پیر ٹوٹ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، بیت اللہ بھول گئے؟ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھیوں کے لشکر پر کس نے حملہ کیا تھا؟ کہا ابابیل نے. کہ ابابیل کے پنجوں میں کتنا بڑا دانے تھے؟ کہا مسور کے دال کے برابر. تو مسور کے دال کے برابر سے جب ہاتھی ڈھہ سکتے ہیں، کہ وہ تو بیت اللہ کی حفاظت تھی، تو یہ رسول اللہ کی حفاظت تھی. تو شعیب ابھی بس جب کفار کو جب یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ کسی طرح سے اسلام رکنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں.
جیسے اب برازیل سسٹم میں آپ حقہ پانی بند کر دیا جیسے، اور ان کو گھروں سے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ آپ کا عالم یہ تھا، اصل وفات کا جو وجہ تھی وہ فاقہ کشی تھی۔ اتنے فاقے کیے اہل اسلام نے، بی بی خدیجہ کبریٰ علیہ السلام نے اور بی بی جناب سیدہ علیہ السلام 3 سال کی عمر تھی، جو ملکۃ العرب تھی، ان کا سارا پیسہ اسلام پر خرچ ہو گیا، اور آپ نے اتنے فاقے کیے کہ عالم یہ تھا کہ درخت کے پتے بھی جو تھے وہ گن گن کے کھائے جاتے تھے، اور دونوں ایک ہی سال میں اس کو حزن کا سال قرار دیا آپ نے۔ پورا سال، ہمیں تو کہا جاتا ہے 2 مہینے، تو وہ تو رسول پاک نے تو ان کے غم کو تو پورا سال حزن کا سال قرار دیا ہے۔ جو رسول پاک کو پالیں، جو رحمت اللہ عالمین کو پالیں، جو مشکل کشا امیر المومنین امام المتقین کو پالیں، جن کی بہو خاتون جنت ہو، جن کے پوتے سرداران جوانان اہل جنان ہوں، مصداق المرجان ہوں، فی صورت الرحمن ہوں، تو ان کی فضیلتیں تو کہاں پہنچیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی معزز ناظرین۔ ہم نے آج ولادت حضرت ابی طالب کے بارے میں آپ کو ان کے بارے میں معلومات، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ قائم ٹی وی کے تبسم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔